International Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعین و سامعات، آج کی اس نشست کا موضوع سخن ہے ماہ محرم کے فضائل اور اس میں اس کے جو ہے بدعات. بھائیو، بحیثیت مسلمان ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہم کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. جس طرح ذی الحجہ میں کو جو آخری 10 یا پہلے 10 دن تھے کتنے اہم دن تھے، اسی طرح شعبان میں اسے بہت سارے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. تو مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا جو ہے محرم سے ہوتی ہے میرے بھائیوں. اور اللہ تعالیٰ نے سورت توبہ آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے. اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. بھائیو، 3 جو مہینے ہوں وہ ہیں پہ در پہ. مثلا کیا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور ایک مہینہ ان سے جدا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب. اس سے ہمیں بھائیو، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کون بتائے گا کہ یہ مہینے جو 4 حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ یہ ضرور آپ کو حدیث کا مطالعہ کرنے پڑے. حدیث کے سوا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے میرے بھائیو. اسی طرح بھائیو، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں گناہوں سے جو ہے وہ بچتے تھے. اور ہم مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے 4 حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ، رواہ المسلم، مسلم کی روایت ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسری حدیث جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں محرم کے روزے. تیسری حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشورہ وامر بالصیامہ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. چوتھی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، رواہ المسلم، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ نامی کا روزہ بھی وہ بھی رکھوں گا. بھائیو، رمضان مبارک کے روزے نازل ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک کے روزوں کا حکم آ گیا تو یہ روزہ نفل قرار دیا گیا اور سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی ہے. اسی طرح بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، تم یہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جو ہے فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق کے آب ہوا تھا، اور اس خوشی میں ہم ایک روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ روزہ خود بھی رکھا، صام یوم عاشورہ وامر بالصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور بس بعد میں ساتھ یہ فرما دیا لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس 10ویں کے ساتھ نامی کا روزہ بھی رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یہودی یہ نہ کہو کہ ہماری نقل کر کے یہ مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن ہوا ایسا کہ اب اگلا سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بھائیو،
ایک مسلمان کو اس مہینے میں یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، اور نفل روزے کی بڑی اہمیت ہے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، جو شخص ایک روزہ نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر بھائیو۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ میں ہی دوں گا۔ اسی طرح بھائیو، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان 9 اور 10 محرم کو روزہ تو نہیں رکھتے، لیکن اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بہت ساری بدعات پر نہایت سختی سے عمل کرتے ہیں، یا پھر ماتم اور رضا کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جو شیعوں کا مخصوص مذہب اور شعار ہے، اور جس میں شرکت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح بھائی یہ سوگ جو ہے یہ منانا، کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ کیسا سوگ ہے جس کو 1400 سال ہوگی، 14 صدیاں گزر گئیں اور آج یہ سوگ ختم نہیں ہوا۔ اگر اسلام میں سوگ منانا جائز ہوتا تو بھائیو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا منایا جاتا، جن کو 50 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا منایا جاتا کہ جن کو فیروز لولو نے چھرا گھونپ کے شہید کر دیا۔ اور یہ وہ کون عمر ہے؟ وہ عمر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتا تھا اس گلی سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے تو وہ عمر تھے۔ وہ شہید ہوئے، کوئی سوگ نہیں منایا۔ اس کے بعد اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت جعفر طیار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں جن کو شہید کر دیا گیا، ان کا سوگ منانا ہوتا۔ اسی طرح اگر سوگ منانا جائز ہوتا ہے اسلام میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا منایا جاتا ہو، جو کہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، جن کو ایک ہندا نامی نے جو ان کے کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں نکالی اور ہندا نامی عورت نے ان کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا۔ میرا بھائی اس لیے اسلام نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ کسی اور آپ دیکھیے کہ کتنی نبیوں کو شہید کیا گیا۔ اگر یہ ہم سوگ منانے شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں ہر روز کسی کا شوق ہے، پھر تو دنیا سے کٹ کے رہ جائے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اسلام میں صرف کوئی بھی فوت ہو جائے اس کا 3 دن تعزیت ہے، الا اس عورت پر کہ جس کا خامن فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عزت میں رہے گی۔ اسی طرح بھائیو اس روزے کا تعلق جو میں نے آپ کو بتایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزہ ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہوتے، اس وقت کا یہ روزہ چلا رہا۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پوچھا روزہ کیوں رکھے، کہتے ہیں آج حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت کا دن ہے۔ یہ تو ایک ہونا تھا بس، اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی۔ اسی طرح میرے بھائیو محرم کے مہینے میں ان کا جو کھانا ہے کیا یہ جائز ہے؟ بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو ہم کہیں تو کہتے ہیں یہ بریانی ہے، یہ جو چاول ہے اس کو آپ حرام کہتے ہیں۔ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 مقامات پر یہ آیت نازل کی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 173، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، سورۃ انعام آیت نمبر 45، سورۃ نحل آیت نمبر 115، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر 4 چیزیں جو ہیں حرام کر دی گئی ہیں۔ پہلا وما حرمت علیکم المیتۃ، مردار مرا ہوئے گوشت جو جانور ہے اس کا گوشت، اس کے بعد دوسری چیز اس کا خون، تیسری چیز جو ہے وہ خنزیر کا گوشت، اور ان تینوں سے بدتر وہ شے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو یہ ان دنوں میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو ہے وہ سبیلے لگاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، ان دنوں میں کھانا بالکل ناجائز ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ماتم دیکھنا، بہت سارے لوگ ہمارے اہل سنت والجماعت ماتم دیکھنے بھائیو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 میں فرمایا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہے اس میں تعاون کرو، لیکن برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور کیا خیال ہے، ماتم ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور صحابہ کرام کا آپ کو پتہ ہے مقام کے اللہ تعالیٰ نے کو دنیا میں ہی جنت کیسے دے دیا، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم ان کے جو ہے ماتم دیکھیں بھائیو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں۔ اسی طرح بھائیو عاشورہ کے بارے میں بہت سارے لوگ عاشورہ کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں جیسے کوئی بلا آ گئی۔ عاشورہ اشر سے ہے بھائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 10، جیسے ایک گنتی میں نے ابھی کی ہے 9 تک 9 اور عشرہ سے عاشورہ ہے، یعنی اس سے اور کوئی مراد نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چیز ہے میرے بھائیو۔ عاشورہ عشرہ سے ہے یعنی 10ویں محرم۔
اسی طرح بھائیو ماہ محرم میں مار پیٹ اور گریباں پڑنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے رسول اللہ، اور یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوۃ الجاہلیہ، متفق علیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہے وہ اپنے منہ پر تماچے مارے، اپنے گریباں پھاڑے اور زمانے جہلیت کی طرح بولے یا حسین، یا کوئی اگر فوت ہو جائے، وہ مر گیا، اس کے بارے میں بہت ساری عورتیں کو بھر جائے، او میرا بیٹا مر گیا ابھی یہ کر رہا تھا، یا خاوند مر گیا ابھی ڈیوٹی پر. یہ تمام چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں. اسی طرح بھائیو دوسری حدیث سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ میت کو اس کے قبر میں اس پر نوحہ کہتے ہیں بین کرنا، بین کی وجہ سے جو عذاب دیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے. تیسری حدیث اور بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ تم نوح خانی یعنی تم یہ پیٹنا یہ نہیں کریں گی. اسی طرح بھائیو خصوصاً عاشورہ ان محرم کے دنوں میں قبرستان جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بھائی قبرستان آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو. جاؤ قبرستان، اچھی بات ہے، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، لیکن کوئی خاص دن مقرر کر لینا، کوئی خاص وقت مقرر کر، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے شریعت بنانا. اسی طرح میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانہ شہادت تھی، لیکن بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا. ہر چیز انسان کی جو ہے 50,000 سال پہلے بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے. اور پھر جو شہید ہوتا ہے میرے بھائیو وہ تو زندہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 میں کیا فرمایا، وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں شہید ہیں، وہ انہیں مردہ مت کہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیو. اسی طرح بھائیو آگے چلتے ہیں کہ ماہ محرم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے پورا پاکستان کالا کال ہو گیا. ایون کہ یہ جو ٹی وی چینل ہیں ان پر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ویسے بھی کوئی فوت ہو جائے تو پٹی کالی باندھ لیتے ہیں. ٹی وی چینلز کے جو لوگوز ہیں ان پہ بھی وہ جو سب کالے کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ ایسے ہمیں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اپنے آپ کو کالا کر لو، کالے کپڑے پہنو. اس لیے میرے بھائیو یہ جو ہے ان نے یہ کالے کپڑے پہنے. اور یہ ٹی وی والے میرے بھائی، یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ انہوں نے پیسہ کمانا ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے. یہ تو جب ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے وہ دکھاتے ہیں، عیسائیوں کے کرسمس آتی ہے وہ دکھاتے ہیں، اسی طرح ماتم آتا ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، انہوں نے دکھانا ہے. ہمیں چاہیے انہوں نے سب کو خوش رکھنا ہے. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، انہوں نے سب کو خوش رکھنا ہے، بچنا ہے میرے بھائیو ان چیزوں. اسی طرح بھائیو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. ایک مسلمان کو میں دوبارہ بتا دوں، اس مہینے میں جو کام کرنا ہے وہ صرف 2 روزے ہیں جو آپ نے رکھے ہیں، نامی اور 10ویں کا. اور اگر نامی کا نہیں رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے. اصل جو روزہ ہے وہ 10ویں کا ہے. اگر کوئی نامی کا ساتھ نہیں ملا سکتا، بیمار ہے کوئی، تو 10ویں کا بھی رکھ دے گا تو انشاءاللہ جائز ہے. اور اگر کوئی صحیح ہے تو اس کو 3 روزے، افضل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، 9، 10 اور 11. لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو 9 اور 10 رکھے. اور اگر بالکل پھر کوئی بالکل یعنی اس طرح بیمار ہے یا کوئی شوگر کا مریض ہے، کہتا میں ایک ہی روزہ رکھوں، تو اگر وہ 10ویں کا روزہ رکھ لے گا تو میرے بھائیو پھر بھی جائز ہے، اس کو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.